على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق اللہ العظیم۔ نہیں منت کشے سنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے سنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، سرحد پہ جمع ہے جو لہو دے گا گواہی، ہم سچے مسلمان تھے وہ جھوٹے سپاہی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس ملک کے لیے، بھارت ورش کے لیے 2 دن انتہائی اہم اور قومی تہوار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک وہ دن ہے جس دن یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور دوسرا وہ دن ہے کہ جس دن اس ملک کا دستور نافذ ہوا۔ اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابرین نے، اللہ والوں نے، علماء نے، مدارس نے، خانقاہوں نے اور اردو زبان نے کیا قربانی دی ہے اس ملک کی تعمیر کے لیے، یہ ہمیں اور آج کی نوجوان نسل کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم ماضی کی داستان کو پڑھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، ہماری نئی نسل احساس کمتری کی شکار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اس لیے ان کے اندر ہین بھاونا پیدا ہو جاتی ہے، اور جس طریقے سے انگریزوں نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا کہا جائے، اتنا بولا جائے کہ لوگ سچ نہ سمجھیں مگر شبہ سچ مان لیں، تو اس طریقے سے اس ملک میں تاریخ کو بدلنے کی اور تاریخ کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی جو سازش چل رہی ہے، اس میں ہمارے آنے والی نسلوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا کہ جو قربانی ہم نے اس ملک کی تعمیر میں دی ہے، اور وہ قربانی بھی کس لیے ہے؟ دنیا میں اللہ تعالی نے اس قوم کو جو مبعوث کیا ہے، یہ قوم جو بھیجی گئی ہے، جو امت مسلمہ ہے، قرآن پاک نے کہا اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بھلائی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھی بھلائی کے کاموں میں سے ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا۔ تو یہ جو قومی تہوار ہیں، ان تہواروں میں جس طریقے سے ملک کے دوسرے باشندوں کا حق ہے
اسی طریقے سے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی حق ہے، اور مسلمان بھی اتنے یہاں کے شہری ہیں جتنے دوسرے لوگ ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے اس سے آگے بڑھ کر کے کہ تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ اس ملک کی تعمیر میں مسلمانوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ تاریخ کے جس دور کو بھی آپ دیکھیں گے، جس زمانے کو بھی دیکھیں گے، تو وہاں مسلمانوں کی قربانی نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اور مسلمان علماء نے کہ جو علماء کرام اپنے اپنے مدرسوں میں، درسگاہوں میں تعلیم و تربیت پر مامور تھے، درس و تدریس پر مامور تھے، اور جو علماء، جو مشائخ اللہ والے خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اور لوگوں کے قلوب کی صفائی کر رہے تھے اور وہاں لوگ اپنے پیاس بجھا رہے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس ملک میں اور اس ملک کے باشندوں پر جو جبر و تشدد ہو رہا ہے اور جو انگریز ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور انسانوں کو غلامی پر مجبور کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب خانقاہوں سے میدان میں آ گئے اور مدارس کے درسگاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے، اور جو لوگ اپنی اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام میں اصلاح کا کام کر رہے تھے، وہ میدان میں آ گئے کہ یہ اس وقت علماء کا، مشائخ کا، اہل اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کا اولین فریضہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پر انسانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کہ جو لوگ انسانوں پر اتیاچار کر رہے ہیں، ان کو غلام بنانے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کو ان کی غلامی سے نجات دلانا اور ان کو ان کے ظلم و جبر سے اور ظلم و تشدد سے نجات دلانا، یہ اہل ایمان کا پہلا فریضہ ہے۔ اس لیے وہ میدان میں آ گئے۔ اور آپ تاریخ کو دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ کو، بھارت کے اتہاس کو، تو آپ کو معلوم ہوگا 1757 سے عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، لیکن 1757 سے اس کا بگل پھونک دیا گیا تھا، اور اس وقت سے لے کر کے 15 اگست 1947 تک کی پوری تاریخ آپ دیکھیں گے تو جتنی بڑی بڑی آزادی کی تحریکیں چلی ہے اور جتنے بڑے بڑے میٹنگیں ہوئی ہیں، ان میں مسلمان نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ چاہے میسور کا شیر ٹیپو سلطان کی زندگی کو دیکھیں گے یا نواب سراج الدولہ کی زندگی کو دیکھیں گے، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو پڑھیں گے، ریشمی رومال کی تحریک کو پڑھیں گے، یا پھر خلافت تحریک، خلافت موومنٹ کو پڑھیں گے، یا آپ اس میدان کو پڑھیں گے، شاملی کے میدان کو پڑھیں گے، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ آگے آگے مسلمان ہی تھے، جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہی ہوتے تھے، مگر اگلی صفوں پر تو ہم ہی ہوتے تھے۔ ہم نے نمایاں کردار ادا کیا، ہم نے وہ رول ادا کیا ہے کہ انگریز رائٹر تھامسن نے مسلمانوں کو اور یہاں کے علماء کو، یہاں کے مشائخ کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہندوستان کے اگر مسلم علماء اگر میدان میں نہ آتے اور ان کے اندر وہ جہاد کی جوالا نہ پھونکی جاتی اور وہ ہندوستان کو آزاد کرنے کی جد و جہد میں شامل نہ ہوتے، تو ہم انگریز ہندوستان کو کبھی نہ چھوڑتے اور ہندوستان ہماری غلامی میں ہوتا، ہم اس کو لوٹتے رہتے۔ یہ وہ انگریز رائٹر نے لکھا ہے اپنی ڈائری میں۔ تو مسلمانوں کو اپنی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے سامنے کیا معاملہ تھا کہ ہندوستان میں
جو لوگ غلام بنائے جا رہے تھے تو ان کے سامنے یہ نگاہ تھی کہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آزادی کی جو اہمیت بیان کی ہے کہ انسان کو آزادی کا پیدائشی حق حاصل ہے، انسان کبھی کسی کا غلام بن کر کے دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، اور انسانوں کو آزادی اس کا جنم سدھ ادھیکار ہے۔ اس پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، اس آزادی کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنی قربانیاں پیش کریں تاکہ یہ انسان آزاد ہو سکے اور آزادی سے سرفراز ہو سکے۔ آپ دور نبوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو دعوت و تبلیغ کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے تھے اور صحابہ کرام جب کسی ملک میں جاتے تھے دعوت کے لیے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اے بادشاہ، ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم خود سے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے بنانے والے رب نے ہمیں مامور کیا ہے اس بات پر کہ ہم آپ کے ملک میں آ کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے جن بندوں کو غلام بنایا ہے، ہم اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے، انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے جیسے لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالی کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ رسول جو تمہارے رسول ہے وہ دنیا میں مبعوث ہو کر کے تمہارے گلوں سے غلامی کا توق نکال دیں گے، اور تمہارے سروں پر جو غلامی کا بار ہے یہ غلامی کی بار کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے سردار، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس دور میں غلامی کا رواج تھا۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی جیسے آج ہمارے دور میں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہے اور لوگ جانور خرید کر کے لاتے ہیں، اس دور میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور لوگ غلام خرید کر کے لاتے تھے، اس کو اپنی خدمت میں رکھتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی ہے کہ آپ بار بار کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے اگر روزہ ترک کر دیا، روزہ چھوٹ گیا تو آپ غلام آزاد کیجئے، آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، غلام آزاد کیجئے۔ آپ نے کسی طریقے سے گناہ کر لیا اور آپ پر کفارہ لازم آتا ہے تو جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ غلام آزاد کیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے آزادی کی اہمیت کو بیان کی، اور اسی اہمیت کو سمجھ کر کے ہندوستان